السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ قریش کی لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سمجھ کر بآسانی پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل واچ کریے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا، جزاک اللہ خیر۔ سورۃ قریش یہ مکیہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف، لام زیر لی، یہاں پر ہم حمزہ کو یا کے ساتھ جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے۔ حمزہ یا زیر ای، اب یہاں پر ہم حمزہ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہ یا مدہ ہے۔ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی زیر کے بعد یا جزم یا ساکن آ جائے تو اس کو ہمیں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ یا مدہ ہوتی ہے۔ ای، لی ای، اب یہاں پر ہم لام کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، اس لیے کہ لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے۔ کھڑی حرکات کا رول ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا۔ لام کھڑا زبر لام، لی ای لام، فا زیر فی، فی، لإیلاف قریش، یہاں پر ہم کاف کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ قاف پیش قو، قو، اب یہاں پر ہم را کو یا کے ساتھ جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے، اور را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ را یا زبر رائی، قورائی، قورائی، شین 2 زیر شل، اب یہاں پر ہم شین کے اوپر غنہ کریں گے تنوین کی وجہ سے۔ غنہ جو ہے وہ ناک کے اندر سے آواز نکالنے کا نام غنہ ہے۔ شل، قورائی شل، وقف کی صورت میں شین جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ لإیلاف قریش، قریش، ایلافہم، اب یہاں پر حمزہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کھڑی حرکات کی وجہ سے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، ای، لام کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کھڑی حرکات کی وجہ سے۔ لام کھڑا زبر لام، ای لام، فا زیر فی، ہا میم زیر ہم، اب یہاں پر ہم ہا کو میم سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے، اور ہا کے اندر بھاری آواز نکالیں گے۔ ہم، ہم، ایلافہم، ایلافہم، رحلتش، اب یہاں پر ہم را کو ہا سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے۔ را کو باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے، موٹا نہیں کریں گے۔ اگر را کے اوپر زبر اور پیش آئے گی تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے گی تو را کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ ہا کو بالکل باریک حلق سے نکالیں گے۔
را حا زیر رح 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 لام زبر لام تا شین زبر تش. اب یہاں پر ہم تا کو شین سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے. تشدید کا رول ہوتا ہے فرسٹ ٹائم دونوں ورڈز کو آپس میں جوائن کرنا، ملا کے پڑھنا، پھر جس ورڈز کے اوپر تشدید آتی ہے سیکنڈ ٹائم اس کو الگ سے ریڈ کرنا. فار ایگزامپل تا شین زبر تش. اب دیکھیں شین کے اوپر ایکسٹرا نیچے زیر آ رہی ہے، شین زیر شی. اگین پلیز تا شین زبر تش شین زیر شی رحلت شی رحلت شی. اب یہاں پر ہم تا کو زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ تا کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے. بڑی مد کا رول ہوتا ہے زیادہ کھینچ کے پڑھنا. تا الف مد زبر تا تا حمزہ زیر ای ای شتا ای والصیفی. اب یہاں پر ہم واو کو صاد سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے اور صاد کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. واو صاد زبر وس وس. اب ہم یہاں پر صاد کو آگے یا سے جوائن کریں گے اس لیے کہ یا کے اوپر جزم ہے. صاد یا زبر صوی والصوی فا زیر فی والصیفی والصیفی. وقف کی صورت میں فا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف والصیف فلیعبدوا. فا کو لام سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے. فا لام زبر فل. پھر یہاں پر ہم یا کو عین سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے اور عین کو بالکل کلیئر حلق سے نکالیں گے. یا عین زبر یا یا فل یا با پیش بو. دال کو واو سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے. دال واو پیش دو. اب یہاں پر ہم دال کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے واو مدہ کی وجہ سے. میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی پیش کے بعد واو جزم واو ساکن آ جائے تو اس کو ہمیں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا چاہیے. بدو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. یہاں پر ہم را کو پور پڑھیں گے، موٹا کریں گے، با کے ساتھ جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے. رب زبر رب زبر با رب رب. ہاذل ہا کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے کھڑی حرکات کی وجہ سے اور ہا کے اندر بھاری آواز نکالیں گے. ہا کھڑا زبر ہا. ذال لام زبر ذل. ہاذل. بیتی با یا زبر بی تا زیر تی. بیتی بیتی. وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي. میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں اگر آیت کی سٹارٹنگ میں شروع میں الف کے بعد کسی الفاظ کے اوپر جزم یا تشدید آ جائے تو وہ الف جو ہے حمزہ بن جاتا ہے.
جیسے فار ایگزامپل حمزہ لام زبر ال، لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے تو یہ الف حمزہ بن جائے گا. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لام، اللام، اللام، الف حمزہ بن جائے گا. اللام. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں آگے. ذال یا زیر ذی. اب یہاں پر ہم دال کو تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یا کے اوپر چھوٹی مد آ رہی ہے. چھوٹی مد کا رول ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا. ذی، الذی، الذی، اطعمہم. حمزہ کو تو کے ساتھ جوائن کریں گے، تو کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. حمزہ تو زبر ات، ات. عین کو بالکل کلیئر حلق سے نکالیں گے. عین زبر ع، میم زبر ما، اطعم. اب یہاں پر ہم ہا کو ڈائریکٹ اگلی میم سے جوائن کریں گے جس کے اوپر تشدید آ رہی ہے. میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اگر جزم کے ساتھ بالکل آگے کسی الفاظ کے اوپر تشدید آ جائے تو جزم کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ ہمیں تشدید کو پڑھنا چاہیے. یہ قرآن پاک پڑھنے کا رول ہے. جیسے ایک میم پہ جزم ہے، ایک میم پہ تشدید ہے، جزم کو اسکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ تشدید کو پڑھیں گے. فار ایگزامپل ہا میم پیش ہم. اب یہاں پر ہم غنہ کریں گے. غنہ جو ہے وہ ناک کے اندر سے آواز نکالنے کا نام ہے. ہم، ہم، اطعمہم. میم کو نون سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے، اور یہاں پر بھی غنہ کریں گے. میم نون زیر مل، مل، جوع. جیم کو واو سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے، اور یہ واو مدہ بھی ہے اس لیے کہ پیش کے بعد واو جزم، واو ساکن. جیم کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. جیم واو پیش جو، عین واو دو زیر عیو. عین کو بالکل کلیئر حلق سے واو کے ساتھ جوائن کریں گے اور یہاں پر غنہ پیدا ہوگا. عیو، جو، عیو، جو، عیو. وآمنہم. واو زبر و، حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کو کھینچ کے پڑھیں گے کھڑی حرکات کی وجہ سے. میم زبر ما، نون زبر نام، وآمنا. اب یہاں پر ہا کو ہم ڈائریکٹ اس میم کو اسکپ کریں گے، اگلی میم کے ساتھ جوائن کریں گے، اس لیے کہ یہ بات میں یہاں پر آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ اگر جزم کے ساتھ بالکل آگے ڈائریکٹ تشدید آ جائے، جزم کو اسکپ کر کے ہمیں ڈائریکٹ تشدید کو ریڈ کرنا چاہیے. اب دیکھیے قرآن پاک کے جو رولز ہوتے ہیں نا، ان کا ریئل ورک ہوتا ہے. رولز اپنا کام کرے گا، رولز کے اندر کبھی بھی چینجنگ نہیں آتی. لہٰذا جتنا قرآن پاک کو سمجھ کر رولز کو فالو کریں گے تو قرآن پاک انشاءاللہ اتنا اچھا پڑھنا آئے گا آپ کو. حامیم پیش ہم. وہی بات یہاں پر ہم غنہ کریں گے. غنہ جو ہے وہ ناک کے اندر سے آواز نکالنے کا نام ہے، بالکل سیم. ہم وآمنہم. میم نون زیر من. اب یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے اس لیے کہ نون کے بعد آگے جو ہے وہ خار ہے. خا حروف حلقی میں سے ہے. حروف حلقی وہ ہوتے ہیں جو ہمیں غنہ کرنے سے روکتے ہیں. من، من، خوف. خا کو پر پڑھیں گے، موٹا کریں گے، واو سے جوائن کریں گے. خا واو زبر خو، فا دو زیر فل. فا پہ غنہ کریں گے. خوفل، فل. وقف کی صورت میں فا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.